Assalamu alaikum. Today we start our next chapter, that is homeostasis. It is also a life process which is very much necessary for the continuation or the survival of living organism. In homeostasis, we have discussed different topics. Number one, homeostasis in plants, homeostasis in humans, urinary system of humans, and disorders of kidney. First, we discuss the definition of homeostasis. Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal condition of body at equilibrium despite changes in the external environment. इस डेफिनेशन को अगर हम की वजाहत करें तो इससे ये आपको पता चलता है कि होम्योस्टेसिस के अंदर हम अपनी बॉडी के तमाम इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं और उनको अपनी इन्वायरमेंट के साथ चेंज या तब्दील नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक ख़ास रेंज में एक्ट करते हैं और काम करते हैं या फंक्शन करते हैं. अगर उसमें किसी भी किस्म की थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो वो आपके जो प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं करते. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका अपना बॉडी टेम्परेचर है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो तकरीबन 37 सेंटीग्रेड है, और चाहे आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो दिन में जो है वो वक्त डेली बेसिस पे चेंज करे, चाहे वो 50 हो, 47 सेंटीग्रेड हो, या इससे अबव हो या इससे बिलो जाए, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिमेन 37 सेंटीग्रेड ही रहता है. इसी तरह आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर लेवल जो है वो पाया जाता है, और चाहे आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें उसके बावजूद अगर आपकी ब्लड के अंदर 1 ग्राम पर शुगर है तो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, होम्योस्टेसिस में है, मेंटेन है, और वो आपका चेंज नहीं हुआ, और वो ही आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो बेहतर है. बॉडी सेल नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच. आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, आपको पता है कि हम सब की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो इन बिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स पर मुश्तमिल है, और हर सेल जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करता है और वो अपनी इन्वायरमेंट को फर्दर चेंज नहीं करता. स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम. और आपकी जो इंटरनल कंडीशन जब तक स्टेबल रहती हैं तो आपके जो एंजाइम हैं वो प्रॉपर्ली काम करते हैं. अगर आपकी बॉडी की कंडीशंस चेंज हो जाएं तो आपके एंजाइम जो हैं वो डी नेचर हो जाएंगे, और डी नेचर होने की वजह से आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हों या कैटाबॉलिक हों, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे. होम्योस्टेसिस के अंदर हम फर्दर कुछ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड इज़ थर्मो रेगुलेशन, एंड थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन. ऑस्मो रेगुलेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्ट की मिकदार को मेंटेन रखते हैं आपके ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और इस मिकदार को मेंटेन करने के लिए हम मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास ऑस्मोसिस आ जाता है और डिफियन आ जाता है. सेकेंड हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की. थर्मो रेगुलेशन जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखता है, ताकि आपके जो एंजाइम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें. और अगर किसी भी किस्म का चेंज आपके टेम्परेचर में आता है तो आपकी एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाती है. थर्ड इज़ द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन जो है ये भी एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रख सकें. अब बात आती है कि व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट वो तमाम मटेरियल हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान या बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, और वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान का बायस बनते हैं. उन तमाम मटेरियल्स को या उन तमाम चीज़ों को हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, और इस वेस्ट को आपकी बॉडी में से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, और इसको हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं.
آج جو ہم ٹاپک کریں گے ان ٹرمینالوجیز کے بعد وہ ہے آپ کا ہومیوسٹیسس ان پلانٹ. Plant respond to environmental changes and keep their internal condition constant, that is homeostasis. Plant بھی تمام آرگنزم کی طرح یا اینیملز اور ہیومن بینگ کی طرح بھی اپنی انوائرمنٹ میں رسپونس شو کرتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے انٹرنل باڈی کنڈیشنز کو مینٹین رکھ سکے. دے اپلائی ڈفرینٹ میکینزم فار دا ہومیوسٹیسس آف واٹر اینڈ ادر کیمیکل, اور یہ مختلف طرح کے ہومیوسٹیسس کے میکینزم یا پروسیجرز کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ مختلف کیمیکلز کو اپنے باڈی کے اندر ان کی کوانٹٹی کو مینٹین رکھ سکے. فار ایگزامپل آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجنس مٹیریل ایکسیٹرا. First we discuss the removal of extra carbon dioxide from carbon dioxide and oxygen. اب ہم سب سے پہلے اسٹڈی کریں گے کہ پلانٹ کس طرح جو ہے وہ اپنی باڈی میں سے ایکسٹرا اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو ریموو کرتا ہے. آپ نے پریویس چیپٹر کے اندر اسٹڈی کیا تھا کہ لیوز جو ہیں وہ دن کے وقت دو طرح کی سچویشن فیس کرتے ہیں, ایک فوٹوسینتھسس اور سیکنڈ جو ہے وہ ریسپائریشن. اب دن کے وقت اگر ہم بات کریں تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ریسپائریشن کے درمیان یا دوران پروڈیوس ہوتی ہے وہ پودے استعمال کرتے ہیں فوٹوسینتھسس میں, اور اس کو استعمال کر کے اپنی خوراک پریپیئر کرتے ہیں. جب وہ اپنی خوراک پریپیئر کرتے ہیں تو وہ خوراک اپنی گلوکوز کی فارم میں پریپیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بائی پروڈکٹ ریلیز کرتے ہیں جسے ہم آکسیجن بولتے ہیں. اب جو آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے وہ ریسپائریشن میں استعمال ہو جاتی ہے, کیونکہ ریسپائریشن میں گلوکوز مولیکیول کو ہم آکسیجن کی موجودگی میں بروکن ڈاؤن کرتے ہیں اور اسے کنورٹ کرتے ہیں واٹر میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں. اب دن کے وقت جو ہے وہ آپ کا جو فوٹوسنتھسس میں بائی پروڈکٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ ریسپائریشن میں استعمال ہو جاتا ہے, اور جو ریسپائریشن میں بائی پروڈکٹ پروڈیوس ہوتا ہے دیٹ از کاربن, وہ فوٹوسنتھسس میں ایز اے ریئیکٹنٹ کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے. اس طرح دن کے وقت پودے ان دونوں گیسز کو مینٹین کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی باڈی میں سے کو یوٹیلائز بھی کر لیتے ہیں, لیکن رات کے وقت کیونکہ پودے صرف ریسپائریشن کا عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ریسپائریشن کے لیے پودوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح پودے اپنی انوائرمنٹ سے آکسیجن کو ابزارب کرتے ہیں اسٹومیٹا کے تھرو, اور ریسپائریشن کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں جسے اسٹومیٹا کے تھرو ہی اپنی باڈی میں سے ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. اس طرح پلانٹ جو ہیں وہ اپنی باڈی میں ایکسٹرا گیسز کے لیول کو مینٹین رکھتا ہے تاکہ وہ گیسز ان کی باڈی کے لیے ہارمفل ثابت نہ ہوں. نیکسٹ ہم بات کریں گے ریموول آف ایکسٹرا واٹر. آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ جو پانی ہے وہ روٹس کے تھرو جو ہے ابزارب کرتے ہیں اپنی سوئل میں سے, اور پلانٹ جو ہے وہ واٹر لیول کو اپنی باڈی میں مینٹین رکھتا ہے تاکہ اس کا جو ٹرگر لیول ہے جو اس کو کی باڈی کو اسٹرینتھ دیتا ہے اور فلیکسیبلٹی دیتا ہے وہ مینٹین رہے, یا اس کی جو سیل کی ٹرجیڈیٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی پلانٹ جو ہے وہ لارج اماؤنٹ آف واٹر کو اپنی باڈی کے اندر اسٹور کرتا ہے, لیکن ایکسٹرا اماؤنٹ آف واٹر کو اپنی باڈی میں سے ریموو کر دیتا ہے بائی دا پروسیس آف ٹرانسپائریشن. اگر ہم ٹرانسپائریشن کی بات کریں تو آپ کی سائڈ میں انفارمیشن لکھی ہے کہ ٹرانسپائریشن از دا loss of water from plant surface in the form of vapor, کہ پلانٹ کے جو ایریل پارٹس ہوتے ہیں جیسے کہ لیوز ہیں, برانچز ہیں, روٹس ہیں, برانچز ہیں, اسٹیم ہیں, اور آپ کے پاس فلاور وغیرہ آ جاتے ہیں, وہاں سے جب پلانٹ ویپرز کی فارم میں, بخارات کی فارم میں پانی کو ایواپوریٹ کرے گا تو وہ جو پروسیس ہے آپ کے پاس کیا کہلائے گا, ٹرانسپائریشن. اب رات کے وقت کیونکہ لیوز کے اسٹومیٹا جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کلوز ہوتے ہیں, اس لیے پلانٹ جو ہے وہ ایکسیس اماؤنٹ کو جو ہے وہ ٹرانسپائریشن کے تھرو اب ایواپوریٹ نہیں کر پاتا. واٹر انٹر دا root and is accumulated in xylem vessels. Some plants such as grasses force the water through special pores present at leaf tips or edges and form drops. اب بعض پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اگزامپل دی آپ کو گراسز کی, کہ گراسز جو ہیں یہ اپنی ایکسیس اماؤنٹ آف واٹر کو زائلم ویسلز کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں اور بعد میں اسپیشل پورس کے تھرو لیوز ایجز کے اوپر, لیوز ایجز ہوتے ہیں جو پتوں کے کنارے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ ڈراپس کی فارم میں واٹر کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں. The appearance of the drop of water on the tip or
اور the edges of leaves is called guttation. اور اس پروسیس کو جس میں پتوں کی ایجز کے اوپر آپ کو واٹر ڈراپس نظر آتے ہیں اس پروسیس کو ہم گیوٹیشن کا نام دیتے ہیں. اس میں آپ دو ڈیفینیشنز بھی یاد کریں گے, ایک ٹرانسپائریشن کی, سیکنڈلی آپ یاد کریں گے گیوٹیشن کی. اب گیوٹیشن اور جو ڈیو ہے یہ دو مختلف پروسیسز ہیں. ڈیو ہم بولتے ہیں شبنم کے قطروں کو جو کہ آپ کی انوائرمنٹ میں واٹر ویپر پریزنٹ ہیں. وہ جب رات کے وقت ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں. ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے وہ کنڈینس ہو کر واٹر ڈراپلیٹس کی فارم میں آ جاتے ہیں جو کہ پتوں کی سرفیس پہ یا آپ کو پلانٹ باڈی کی سرفیس پہ جو ہے وہ مختلف سطح پہ واٹر ڈراپلیٹس نظر آتے ہیں جو کہ ڈیو کہلاتی ہے کیونکہ وہ کنڈینس ہوتی ہے فرام یور ایٹماسفیئر. لیکن گیوٹیشن کیا ہے کہ جب زائلم ویسلز کے اندر جو واٹر ایکسیس اماؤنٹ آف واٹر ہے جب وہ لیف ایجز کے اوپر اسپیشل پورس کے تھرو ایکیومولیٹ ہوتا ہے ڈراپس کی فارم میں, کناروں کے اوپر صرف ہوتا ہے, اسے آپ کیا بولتے ہیں, گیوٹیشن بولتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کریں گے ریموول آف ادر میٹابولک پروسیس ویسٹ کی. ریموول آف ادر میٹابولک ویسٹ کہ پلانٹس جو ہیں وہ گیسز کو تو آپ نے دیکھا کہ اسٹومیٹا کے تھرو ریلیز کر دیتا ہے. واٹر کو ایکسٹرا واٹر کو ریموو کرنے کے لیے وہ ٹرانسپائریشن یا اسپیشل پورس کا استعمال کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پلانٹ باڈی کے اندر کچھ نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل بھی بنتے ہیں, ان کو پلانٹ مختلف طریقوں کے ذریعے یا میکانزم کے تھرو جو ہے وہ ریموو کرتا ہے. پلانٹ ڈپازٹ مینی میٹابولک ویسٹ ان دیئر باڈیز ایز ہارملیس انسولوبل مٹیریل. پلانٹس جو ہے وہ ان نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل کو انسولوبل مٹیریل کی فارم میں اپنی باڈی کے اندر سٹور کرتا ہے. فار ایگزامپل کیلشیم آکزالیٹ. کیلشیم آکزالیٹ جو ہے وہ پتوں اور سٹیم ٹومیٹو پلانٹس یا بہت سارے پلانٹس کے جو پتے ہوتے ہیں یا سٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپازٹ ہو جاتا ہے ان دی فارم آف کرسٹل. In trees which shed their leaves yearly, the excretory product are removed from body during leaf fall. اب درخت جو ہیں وہ سالانہ طور پہ اپنے پتے جو ہیں خزاں میں کیا کرتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں, لیف فال کرتے ہیں. اس دوران پلانٹس اپنا سارا باڈی کا جو ایکسیس ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو پتوں میں سٹور کر دیتے ہیں, اور جب پتے گرتے ہیں خزاں کے موسم میں اس ٹائم وہ ویسٹ پروڈکٹ بھی ریموو ہو جاتے ہیں. ادر ویسٹ مٹیریل دیٹ آر ریمووڈ بائی سم پلانٹ آر ریزنس بائی کونیفیرس ٹریز, گمز بائی کیکر, لیٹس بائی ربر پلانٹ اینڈ میوسیلیج بائی کارنیورس پلانٹ اینڈ لیڈی فنگر ایکسیٹرا. اب کچھ پودے جو ہیں وہ مختلف فارمز میں اپنے ویسٹ مٹیریل کو ریموو کرتی ہیں, کچھ ریزنس کی فارم میں, کچھ گمز کی فارم میں, کچھ لیٹکس اور میوسیلیج کی فارم میں ان ویسٹ مٹیریل کو اپنی باڈی میں سے ایلیمینیٹ کرتی ہیں. آپ کے سامنے 3 پکچرز ہیں جس میں آپ کے پاس ریزنس ڈراپ فرام اے کٹ ٹری, لیٹس بینگ ایکسٹریکٹڈ فرام اے ٹری, mucilage drop on a carnivorous plant. The removal of excretory product is a secondary function of leaf fall. If the leaves are not shed, the calcium oxalate just remain as harmless crystal in the leaves. اب انہوں نے کہا کہ پتے جو ہیں ایک کام تو ان کا کیا ہے کہ وہ آپ کی باڈی کی فوڈ فیکٹری ہیں, مطلب پلانٹ کی فوڈ فیکٹری ہیں, وہ اس کی خوراک تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ پلانٹ آپ کی لیوز جو ہیں وہ پلانٹ باڈی کے ایکسیس ویسٹ مٹیریل کو بھی ریموو کرتا ہے ڈیورنگ دیئر لیف فال. اور آج کا جو ٹاپک تھا وہ میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.